بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اٹھ جا کمبخت، دن چڑھ آیا۔ نور نے آنکھیں کھولی تو سامنے جھاڑو لیے تائی کھڑی تھی۔ ابھی وہ بستر سے اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ تائی کے ہاتھ کا جھاڑو اس کی کمر پر پڑا۔ آلسی کہیں کی، بس کھانے کو پیدا ہوئی ہے۔ نور جلدی سے اٹھی، برتن دھونا، صحن کی صفائی، کپڑے دھونا، سب کام ایک کے بعد ایک۔ ہر غلطی پر تھپڑ، ہر سستی پر گالی۔ تائی کے بچے ہنستے، نور کے کندھوں سے ٹکراتے ہوئے گزرتے اور وہ چپ رہتی۔ یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت وہ کمرے میں کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ ایک پرانے صندوق سے اس کی ماں کی تسبیح ہاتھ لگ گئی۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، وہی تسبیح جسے اس کی ماں مرنے سے پہلے ہاتھ میں پکڑے کہتی تھی، بیٹا اللہ کو پکارا کر، وہ سنتا ہے۔ اس دن کے بعد سے نور کے پاس ماں کی صرف یہی نشانی بچی تھی۔ وہ اسے چھپ کر اپنی قمیض کے اندر باندھ لیتی اور کبھی کسی کو نہ دکھاتی۔ ماں کو گزرے 3 سال ہو چکے تھے۔ اس دن کے بعد نور کے لیے گھر قید خانہ بن گیا تھا۔ ناشتہ نہ وقت پر، نہ کبھی پیار، بس کام اور بدسلوکی۔ تائی کے شوہر شہر سے کبھی کبھار آتے، مگر نور کے بارے میں کچھ نہ پوچھتے۔ ان کے لیے وہ صرف تائی کا ذمہ تھا۔ نور اب 13 سال کی ہو چکی تھی، لیکن چہرے پر بچپنا نہیں، صرف تھکن تھی۔ شام کو جب تائی بازار سے لوٹی تو اس کے ہاتھ میں کچھ نئی چیزیں تھیں۔ آتے ہی نور کو آواز دی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ آواز میں آج وہ کانٹے والا زہر نہیں تھا۔ نور، آ جا بیٹا، ذرا یہ چیزیں رکھ دے اندر۔ نور ٹھٹکی، مگر تائی کے اصرار پر آگے بڑھی۔ یہ دیکھ، یہ سوٹ تیرے لیے ہے۔ کل تو نعت پڑھنے جائے گی سیٹھ صاحب کے گھر، ان کے ہاں میلاد ہے۔ اچھا موقع ہے، تجھے کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ تائی نے مسکرا کر اس کا سر سہلایا۔ نور نے پلکیں جھپکی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی تائی ہے یا کوئی اور۔ صبح نور حسب معمول جلدی جاگ گئی، سوچا آج پھر ویسا ہی دن ہوگا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ تائی اس بار چیخی نہیں، بلکہ نرم لہجے میں کہا، نور چل جا کے نہا لے، تیرے لیے پانی گرم کر دیا ہے۔ نور کچھ دیر حیران کھڑی رہی۔ تائی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی جو وہ روز نہیں دیکھتی تھی۔ بات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ نہانے کے بعد جب نور کپڑے پہننے لگی تو تائی ایک نیا سوٹ لے آئی، ہلکے گلابی رنگ کا قمیض شلوار جس پر ہلکی سی کڑھائی تھی، ساتھ میں چوڑیاں اور چپل بھی تھی۔ تائی نے اپنے ہاتھوں سے نور کے بالوں میں تیل لگایا، کنگھی کی اور ماتھے پر ٹیکا بھی لگایا۔ اس دوران وہ بار بار کہتی، آج تو خوبصورت لگنی چاہیے نور۔ نور خاموش رہی۔ وہ ساری عمر تائی کی تلخی سہتی آئی تھی، آج کی یہ نرمی اسے الجھا رہی تھی۔ دوپہر تک تائی نے گھر کے باقی کام بھی نور سے نہیں کروائے۔ کھانا خود پکایا، نور کو بس آرام کرنے دیا۔ شام کے وقت تائی دوبارہ آئی اور نرمی سے بولی، تیاری مکمل ہے نا؟ سیٹھ صاحب کے گھر چلنا ہے، وہاں میلاد ہے، تو نعت پڑھے گی، بڑے لوگ آئیں گے، اچھا تاثر پڑے گا۔ نور کے چہرے پر پہلا بار نرم سا سکون آیا۔ سیٹھ صاحب کا بنگلہ بڑا تھا، اندر سے روشنیوں میں نہایا ہوا۔ دروازے پر 2 ملازم کھڑے تھے جنہوں نے تائی کو دیکھتے ہی اندر آنے دیا۔ نور کا ہاتھ تائی نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، نور کے قدم رک گئے۔ کمرہ خوشبو سے بھرا تھا، مگر وہ خوشبو اگرچہ مہنگی تھی، پاکیزہ نہیں لگ رہی تھی۔ سامنے شیشے کی بوتلیں رکھی تھی جن میں عجیب سے رنگ کا محلول تھا۔ صوفوں پر مرد بیٹھے تھے، سب ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو جگتے سنا رہے تھے۔ کچھ کے ہاتھ میں سگریٹ تھی، کچھ کے جام۔ نور کی آنکھیں چاروں طرف گھومی، مگر نہ کوئی عورت نظر آئی، نہ ناپ کی کوئی فضا۔ تائی اسے اندر لے آئی اور بولی، یہ ہے نور، بہت اچھا پڑھتی ہے۔ سیٹھ صاحب نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، واہ بہت پیاری ہے، بیٹھ جا بیٹا، ابھی کچھ دیر میں اسٹیج تیار ہو جائے گا۔ نور نے پیچھے مڑ کر تائی کو دیکھا، مگر وہ جا چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں ہے۔ اس نے کوشش کی کہ واپس دروازے کی طرف جائے، مگر سیٹھ کے آدمیوں نے راستہ روک لیا۔ سیٹھ صاحب نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب عزت کرتے ہیں نعت پڑھنے والوں کی۔ نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کمرے کا ماحول اس کے گلے میں گھٹنے لگا۔ ایک آدمی نے آواز دی، ارے بھائی نعت چھوڑو، موسیقی لگاؤ نا، دل بہل جائے گا۔ کچھ لوگ کہہ کے مارنے لگے۔ کسی نے سیٹھ کے کان میں کچھ کہا،
जिस पर उसने सर हिलाकर नूर की तरफ देखा और कहा, अब तो नात नहीं, कुछ और ही सुनना चाहते हैं सब। नूर ने एक बार फिर कोशिश की कि बाहर निकले, मगर सेठ ने उसका बाजू थाम लिया। वो हल्की आवाज में बोला, इतना महंगा सूट पहना है तूने, अब इतनी जल्दी जाने का क्या फायदा। नूर ने उसका हाथ झटका और पीछे हटने लगी, मगर उस वक्त कमरे में मौजूद सब आंखें सिर्फ उस पर जमी थी। नूर का जिस्म सुन हो गया, जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत निकाल ली हो। उसे समझ आ गया कि ये मिलाद नहीं, जाल था, और वो जाल ताई ने खुद बिछाया था। नूर के कदम दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि सेठ ने झट से उसका बाजू पकड़ लिया। गिरफ्त सख्त थी, वो इतनी मजबूती से पकड़े हुए था जैसे कोई चीज हाथ से निकलने से पहले आखिरी जोर लगा रहा हो। नूर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में दब गई। सेठ झुककर उसके कान के करीब बोला, अब तू मेरी है, कहीं नहीं जा सकती। नूर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर सेठ की गिरफ्त और बदनीयती दोनों फौलादी थी। नूर ने करीब पड़ी मेज पर हाथ मारा, शायद कुछ हाथ आ जाए, लेकिन सेठ के आदमी फौरन हरकत में आए। किसी ने दरवाज़ा बंद किया, किसी ने खिड़की का पर्दा खींचा। वो सब कुछ जानते थे, ये सब पहले से तय था। कमरे के कोने में पड़े सोफे पर सेठ ने नूर को धकेल कर बिठाया। नूर का दिल बेकाबू हो रहा था, जिस्म जैसे साकत हो चुका हो। सेठ ने मोबाइल निकाला और कॉल मिलाई। काम हो गया, लड़की मेरे पास है। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन अगले जुमले ने नूर को तोड़ कर रख दिया। जमीन का वादा पूरा हुआ? हाँ हाँ, वही है जो तुमने दिखाई थी। सेठ की बात के साथ ही फोन की आवाज़ आई, हंसी से भरी हुई आवाज़। हाँ हाँ बिल्कुल, काम ठीक किया तूने, अब वो ज़मीन हमारी। ये ताई की आवाज़ थी। नूर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सच जो उसकी तसव्वुर से भी बाहर था, सामने था। उसकी अपनी ताई ने, वो औरत जिसके घर में वो पली बढ़ी, जिसकी खिदमत की, उसे एक ज़मीन के टुकड़े के बदले बेच दिया। सेठ ने मोबाइल बंद किया और आकर नूर के बालों में हाथ डाला। नूर ने हाथ झटक दिया, मगर अगले लम्हे उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। ज्यादा नखरे न कर, जो नसीब में है वो भुगतना पड़ेगा। नूर ने अपने आप को फिर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक मुलाजिम ने आकर उसके हाथ पकड़ लिए। वो लड़खड़ाती हुई सोफे पर गिरी। चीख निकली, लेकिन आवाज कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। कमरे में अब सिर्फ हंसी नहीं थी, जुल्म की आवाजें थी। नूर को जोर से जमीन पर धकेला गया। उसका सर कालीन पर टकरा गया। कुछ लम्हों के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो मुजाहमत करती रही, लेकिन सेठ की सख्ती और इर्द गिर्द मौजूद दो आदमियों का दबाव सब पर हावी था। एक लम्हे में नूर की सारी कोशिशें कमजोर पड़ गईं। ये जिस्म जिस पर वो कभी शर्माती थी, अब निचली जमीन पर बिखरा हुआ था और उस पर किसी का इख्तियार नहीं रहा था। जब सब कुछ हो चुका, सेठ सिगरेट जलाकर सोफे पर बैठा और एक मुलाजिम को कहा, किसी को अंदर ना आने देना, ये अब मेरे पास रहेगी कुछ दिन। नूर वहीं जमीन पर पड़ी थी, आंखें बंद, सांस तेज, कपड़े बिखरे, रूह जख्मी। वो पहली बार पूरी शिद्दत से खामोशी में अल्लाह को पुकार रही थी। कोई अल्फाज नहीं थे, ना आंसू, बस दिल की गहराइयों से एक आवाज जा रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, कमरे की रोशनी मध्यम थी, माहौल में सेठ की सिगरेट की बू रची हुई थी। नूर एक कोने में दुबकी हुई बैठी थी, कपड़े बदन से चिपके हुए थे, बाल बिखरे, चेहरे पर निशान और निगाहों में खालीपन। वो भी आवाज, कमरे में सिर्फ सेठ की आहिस्ता आहिस्ता ऊँघती सांसें सुनाई दे रही थी और नूर की बेसदा पुकार जो हवा में तहलील हो रही थी। एक लम्हे के बाद अचानक सेठ की सांसों में बेतरतीबी पैदा हुई। उसने एकदम उठकर सीने पर हाथ रखा, आंखें फैला दी और हाँफने लगा। नूर ने देखा तो सेठ के हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा पसीने से शराबोर हो चुका था। वो जोर जोर से सांस लेने लगा, जैसे हवा हालत में अटक गई हो। ओए, कोई है? सेठ ने कराहती आवाज में पुकारा, मगर बाहर कोई ना आया। चंद लम्हे बाद बाहर से एक मुलाजिम अंदर आया। सेठ को जमीन पर गिरा हुआ देखकर चीखा, साहब, साहब क्या हुआ आपको? जल्द ही दूसरा मुलाजिम भी अंदर आया। कमरे में भगदड़ मच गई। जल्दी करो, गाड़ी निकालो, अस्पताल ले जाना है, सांस बंद हो रही है इनकी। दोनों ने मिलकर सेठ को उठाया, मगर उसका जिस्म आधा सुन हो चुका था। वो हिलने की भी हालत में नहीं था। सेठ के कपड़े ढीले पड़ गए, गले से आवाज निकलना बंद हो गई, आंखें आसमान की तरफ घूरने लगी। मुलाजिम उसे घसीटते हुए बाहर ले गए।
نور اب بھی کونے میں ساکت تھی مگر اس کی سانسیں اب معمول پر آ رہی تھیں۔ دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ بھاگ دوڑ میں اسے بند کرنا کسی کو یاد نہیں رہا۔ نور نے دیوار کا سہارا لیا، آہستہ سے اٹھی اور دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ قدم لڑکھڑائے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ صوفے پر پڑا کپڑا اٹھا کر خود کو ڈھانپا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ کمرہ خالی تھا، حال خالی، اور بنگلے کے داخلی دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر نکلی۔ باہر گلیوں میں اندھیرا تھا، اسٹریٹ لائٹس کی روشنی کمزور تھی مگر نور نے چلنا نہیں روکا۔ اسے نہیں پتا تھا کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، بس صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ اس جہنم سے نکل چکی ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، گلیاں سنسان تھیں، صرف دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ نور گلیوں میں ادھر ادھر چھپتی پھرتی رہی، کبھی کسی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو جاتی، کبھی کسی درخت کے پیچھے دبک جاتی۔ راستہ انجانا تھا، شہر اجنبی، قدم ننگے، جسم زخمی، مگر اب وہ آزاد تھی۔ جسمانی درد کو وہ نظر انداز کر چکی تھی، اب صرف بچنا تھا، کہیں چھپنا تھا۔ ایک نکڑ پر آ کر وہ رک گئی، یہاں سے سڑک دو طرف کو جا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر ایک طرف مڑ کر تیز قدموں سے چل پڑی۔ چند 100 میٹر کے بعد ایک پرانا پارک دکھائی دیا جس کے اندر اندھیرا اور خاموشی تھی۔ درختوں کے درمیان ایک بینچ پر جا کر وہ بیٹھ گئی۔ سانس پھولی ہوئی تھی، کپڑے خاک آلود اور پیروں سے خون رس رہا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھی رہی، آسمان کی طرف دیکھتی رہی، کچھ نہیں بولی، کچھ نہیں سوچا، صرف آنکھیں کھلی تھیں اور جسم تھک کر ٹوٹ چکا تھا۔ رات گزرتی گئی، سرد ہوا بدن سے ٹکرا رہی تھی مگر نور وہیں بیٹھی رہی۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر اس کے اندر جو طوفان چل چکا تھا وہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ اب وہ نور نہیں رہی تھی جو تائی کے قدموں میں بیٹھی ڈری سہمی زندگی گزار رہی تھی۔ اب وہ صرف ایک بھاگتی ہوئی لڑکی تھی جسے اپنے لیے کوئی پناہ ڈھونڈنی تھی۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ نور پارک سے نکلی۔ جسم تھکن سے چور تھا مگر دماغ میں صرف ایک نام بار بار گونج رہا تھا، رابی، پرانی سہیلی جو اسکول میں اس کے سب سے قریبی دوست تھی۔ کئی برس گزر چکے تھے، رابطہ ختم ہو چکا تھا مگر نور کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے رابی کا گھر یاد تھا، وہی پرانا محلہ، چھوٹا سا 2 منزلہ مکان جس کے باہر نیم کا درخت ہوا کرتا تھا۔ وہ گلیاں بدلتی رہی، دیواریں پہچانتی رہی اور بالآخر دوپہر سے کچھ پہلے اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی جسے وہ برسوں پہلے چھوڑ آئی تھی۔ نور نے دروازے کی کنڈی بجائی، اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، پھر دروازہ کھلا، سامنے رابی کھڑی تھی، سادہ شلوار قمیص میں، سر پر دوپٹہ اور چہرے پر تھکن کے آثار۔ اس نے ایک نظر نور کو دیکھا اور ماتھے پر بل ڈالے جیسے کسی اجنبی کو گھور رہی ہو۔ نور نے کچھ نہ کہا، بس خاموش کھڑی رہی۔ کچھ لمحے گزرے، رابی کی آنکھیں پھیل گئی، سانس رک گئی۔ نور، اس نے آہستہ سے کہا۔ نور کی پلکیں جھپکی، رابی ایک لمحے کو پیچھے ہٹی، پھر 2 قدم آگے آ کر نور کو گلے سے لگا لیا۔ یا اللہ، تو کہاں تھی؟ یہ کیا حال کر لیا تو نے؟ نور کے جسم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جواب دیتی، وہ بس سر جھکائے کھڑی رہی۔ رابی اسے اندر لے گئی، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، پانی دیا اور پھر امی کو آواز دی۔ رابی کی ماں اندر آئی، نور کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ کون ہے بیٹا؟ رابی نے کہا۔ امی، یہ نور ہے، میری وہی دوست جو ہمارے ساتھ پڑھتی تھی۔ امی نے غور سے نور کو دیکھا، پھر سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، کیا ہو گیا تجھے؟ کہاں سے آ رہی ہے تو؟ نور کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، آنٹی، میں بھاگ کر آئی ہوں، وہاں سے جہاں مجھے بیچ دیا گیا تھا۔ اور پھر وہ بولتی گئی، تفصیل میں نہیں لیکن صاف صاف، سیٹھ کا نام، تائی کا کردار اور وہ رات جس نے سب کچھ چھین لیا۔ رابی سن بیٹھی رہی اور اس کی ماں کا چہرہ سفید ہوتا گیا۔ کہانی ختم ہوئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ امی نے آہستہ سے نور کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، تو بہت ہمت والی ہے، ایسے وقت میں بھاگنا کمزور نہیں، بہادر کا کام ہوتا ہے۔ رابی نے فوراً اپنی ماں سے کہا، امی، نور کو یہیں رکھ لیتے ہیں، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ امی نے حامی بھری مگر ساتھ ہی سختی سے کہا، بیٹا، یہ بات کسی کو نہ پتہ چلے، نہ محلے میں، نہ کسی رشتہ دار کو۔ نور نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ شام تک نور کو نہلا کر کپڑے دیے گئے۔ رابی نے پرانے کپڑوں میں سے ایک صاف جوڑا نکال کر دیا۔
نور نے وہ کپڑے پہنے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ چہرے پر زخموں کے نشان اب بھی تھے، لیکن آنکھوں میں ایک سکون تھا۔ رابی کی ماں نے نور کے لیے الگ کمرہ صاف کروایا، رات کا کھانا تیار کیا اور کہا، بیٹا تو اب ہماری ذمہ داری ہے، مگر ایک وعدہ کر، اگر کبھی خطرہ لگے تو فوراً بتانا۔ نور نے پہلی بار دل سے سر ہلایا۔ وہ رات رابی کے گھر میں پرسکون گزری، لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہونا تھا اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ نور کی موجودگی رابی کے گھر میں ایک راز تھی، لیکن باہر وہ راز اب راز نہیں رہا تھا۔ سیٹھ کے آدمی نور کو تلاش کرنے نکل چکے تھے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اس کی تصویر موبائل پر لیے وہ ہوٹلوں، درگاہوں، بس اڈوں اور گلیوں میں اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک دو نے قریبی محلوں میں پوچھ گچھ بھی شروع کر دی تھی۔ تائی نے اس دوران اپنا محاذ سنبھال لیا تھا۔ وہ روتے ہوئے محلے والوں کے گھروں میں جا جا کر کہتی، ہم نے تو نور کو اپنی بیٹی بنایا تھا، لیکن وہ تو ہمیں رسوا کر گئی، نہ کوئی لحاظ نہ کوئی عزت، راتوں کو غائب ہو گئی، جانے کہاں چلی گئی۔ وہ ہر جگہ ایک ہی جملہ دہراتی، بدچلن لڑکی تھی، ہم نے تو بس چھپایا ہوا تھا، مگر اب سب کے سامنے آ گیا ہے۔ محلے میں اس کے بعد نور کے خلاف باتیں تیز ہو گئیں، عورتیں چغلی کرنے لگی۔ کچھ لوگ کہتے اس کی آنکھوں میں ہی کچھ تھا، صاف ظاہر تھا، کب بگڑ جائے گی۔ کچھ کہتے تائی بیچاری نے پالا مگر خون تو خراب تھا۔ نور کے بارے میں اب کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی، صرف کردار کشی کا شور تھا۔ رابی کے گھر کے باہر ایک اجنبی شخص آ کر روزانہ کچھ دیر رکنے لگا۔ وہ کبھی پان کی دکان پر کھڑا ہو کر سامنے کے گھر کی طرف دیکھتا، کبھی موبائل پر بات کرتے ہوئے آہستہ آہستہ رابی کے دروازے تک چکر کاٹتا۔ رابی کو شک ہوا مگر اس نے اپنی ماں سے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن نور نے خود اس آدمی کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھتی رہی، پھر واپس پلٹ کر رابی سے بولی، یہ آدمی باہر روز آتا ہے؟ رابی نے کھڑکی سے جھانکا، وہی آدمی پان والی سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ رابی نے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی چلا گیا، لیکن رابی اور نور سمجھ چکی تھی کہ خطرہ قریب ہے۔ اسی رات کھانے کے بعد نور چھت پر بیٹھی تھی، رابی بھی ساتھ تھی۔ ہوا میں عجیب سی بے چینی تھی۔ نور نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے گھر میں رہ کر تمہیں خطرے میں نہیں ڈالنا، میں کل یہاں سے چلی جاؤں گی۔ رابی فوراً بولی، ایسا مت کہو، تو یہاں محفوظ ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ نور نے آہستہ سے سر ہلایا، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئیں گے اور میں دوبارہ کسی کو نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ رابی کچھ نہ بولی، دونوں چھت پر بیٹھی رہیں اور نیچے گلی میں وہی آدمی دوبارہ آ کر کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، رابی کے گھر میں سب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ نور کمرے کے کونے میں بیٹھی کھڑکی کے پردے سے باہر جھانک رہی تھی۔ محلے کی گلیاں سنسان تھیں، لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی، جیسے کوئی پوری طاقت سے دروازہ پیٹ رہا ہو۔ رابی کی ماں چونک کر اٹھی، رابی بھی دروازے کے قریب پہنچی۔ نور فوراً دروازے سے ہٹ کر پیچھے ہوئی اور خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت کی طرف بڑھ گئی۔ چھت پر جا کر وہ کونے میں دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ نیچے دروازے کی دستک اور آوازیں تیز ہو رہی تھی۔ رابی کی ماں نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ اس وقت کون آیا ہے؟ باہر سے آواز آئی، بیبی جی، پانی دینا تھا بس۔ رابی کی ماں نے جھوٹ پہچان لیا۔ وہ بولی، یہ وقت ہے دروازہ کھٹکھٹانے کا، یہاں سب سو گئے ہیں، کل آ جانا۔ باہر کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سرگوشیاں سنائی دیں، جیسے دو تین لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہوں۔ نور چھت سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ گلی کی مدھم روشنی میں اسے تین آدمی دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک وہی تھا جو روزانہ گھر کے باہر آ کر کھڑا ہوتا تھا۔ دوسرے دو کے چہرے دھندلے تھے، مگر لباس اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سیٹھ کے لوگ تھے۔ کچھ دیر وہ دروازے کے باہر کھڑے رہے، پھر ایک نے دروازے کو زور سے دھکا دینے کی کوشش کی۔ رابی کی ماں نے دروازے کی زنجیر مضبوطی سے تھام لی۔ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ شور مچاؤں گی، محلے والے جاگ جائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے باہر خاموشی چھا گئی، پھر آہستہ آہستہ قدموں کی چاپ دور ہونے لگی۔ وہ لوگ جا چکے تھے، مگر ان کے ارادے صاف تھے۔ رات کے باقی حصے میں کسی کو نیند نہ آئی۔ رابی کی ماں اندر بیٹھی سوچتی رہی، رابی جاگتی رہی اور نور چھت پر دیوار کے سائے میں چھپی رہی۔ صبح کی اذان کے وقت نور نیچے اتری۔ رابی اور اس کی ماں صحن میں بیٹھی تھی۔
آنکھوں میں جاگنے کی تھکن اور چہروں پر فکر۔ نور نے خاموشی سے آ کر ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، آنٹی میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ رابی نے فوراً کہا، نہیں نور، ایسا مت کر، تو محفوظ ہے یہاں۔ نور نے سر جھکا کر کہا، میری وجہ سے تمہارے دروازے پر وہ لوگ آ گئے، اگر کل کچھ ہو جاتا تو؟ میری ذات تمہیں خطرے میں ڈال رہی ہے۔ رابی کی ماں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، بیٹا تو جو بھی فیصلہ کرے ہم تیرا ساتھ دیں گے، بس جہاں جا ہوشیار رہنا۔ رات کا وقت تھا، گلیوں میں سناٹا اور ہوا کی سرسراہٹ۔ رابی کے گھر کے تمام افراد سو رہے تھے۔ دروازے کے پاس خاموشی سے بیٹھی نور نے رابی اور اس کی ماں کو ایک آخری بار دیکھا۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، مگر نور جانتی تھی یہ سکون صرف وقتی ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ سیٹھ کے آدمی اب قریب آ چکے ہیں۔ دروازے پر دستک، چھت سے چھلانگیں، گلیوں میں چھپ کر نگرانی، یہ سب اشارے تھے کہ خطرہ اب دروازے تک آ گیا ہے۔ نور نے آہستگی سے دروازہ کھولا، بغیر آواز کیے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور گلی میں نکل گئی۔ وہ چاہتی تھی رابی اور اس کا خاندان اس خطرے سے محفوظ رہے۔ گلی پار کر کے وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ شہر کی سڑکوں پر چلتے ہوئے اسے وقت کا اندازہ نہ رہا۔ فٹ پاتھ، بند بازار، سنسان گلیاں، ہر جگہ اس کے قدموں کی چاپ گونجتی رہی۔ صبح کی روشنی سے کچھ دیر پہلے وہ ایک پرانے بس اڈے پر پہنچ گئی۔ ایک خستہ حال گرد سے اٹی ہوئی بس تیار کھڑی تھی۔ ایک آدمی اونچی آواز میں پکار رہا تھا، کوٹ شہر، کوٹ شہر، آخری بس ہے۔ نور نے ارد گرد دیکھا، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی سوال کرنے والا۔ وہ آہستہ سے بس کے قریب آئی اور کنڈکٹر سے کہا، میرے پاس پیسے نہیں، بس تھوڑا سا سفر کروا دو، بہت مجبور ہوں۔ کنڈکٹر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھٹے کپڑے، الجھے بال، ننگے پاؤں، آنکھوں میں الجھن۔ کچھ دیر سوچ کر وہ بولا، جا پیچھے بیٹھ جا، کسی کو نہ دکھائی دینا۔ نور نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا اور آخری سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ بس چل پڑی۔ جھٹکوں سے بھری سڑک پر گاڑی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی گئی۔ نور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، اندھیرے میں ڈوبا شہر جیسے اس سے ہمیشہ کے لیے چھن رہا تھا۔ بس کے اندر خاموشی تھی، صرف انجن کی آواز اور ڈرائیور کا وقفے وقفے سے سگریٹ سلگانا سنائی دیتا تھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد بس ایک اجنبی شہر کے اڈے پر رکی۔ سورج نکلنے کو تھا، لیکن روشنی ابھی کمزور تھی۔ لوگ نیند میں مدھم قدموں سے اتر رہے تھے۔ نور آخری شخص کے طور پر بس سے اتری۔ جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیسہ، نہ شناخت، نہ سامان، صرف ایک پاؤں زخمی اور دل بے یقینی سے بھرا ہوا۔ وہ کچھ دیر سڑک پر کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ نیا شہر، نیا ماحول، اجنبی چہرے۔ وہ سیدھی ایک پرانی سی گلی میں مڑی جہاں ایک چھوٹی مسجد کا بورڈ نظر آیا۔ مسجد کے سامنے چھوٹا سا صحن اور ایک پرانا سا دروازہ تھا۔ تھکن سے چور قدم لڑکھڑاتے ہوئے وہ مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ سڑک کے گرد فاقہ زدہ جسم اور دماغ کی تھکن نے اسے مکمل طور پر نڈھال کر دیا۔ شام کا وقت گزرا، رات گزرنے لگی۔ مسجد کی اذانیں سنائی دیتی رہیں، لوگ آتے جاتے رہے، لیکن کسی نے دروازے کے سائے میں بیٹھی لڑکی کی طرف توجہ نہ دی۔ نور آہستہ آہستہ نیند کی گہرائی میں جانے لگی۔ آنکھیں نیم بند ہو گئی، جسم میں حرکت باقی نہ رہی، بس سانس چل رہی تھی۔ رات بیت گئی، فجر کا وقت ہوا، مسجد کا دروازہ کھلا۔ مولوی صاحب اندر داخل ہوئے، ہاتھ میں جائے نماز، کندھے پر چادر۔ وضو خانے کی طرف جاتے ہوئے ان کی نظر مسجد کی دہلیز پر سسکتی نور پر پڑی۔ وہ ٹھٹک گئے، چند لمحے کھڑے رہ کر غور سے دیکھا۔ لڑکی تھی، کم عمر، پریشان حال اور بے ہوش ہونے کے قریب۔ مولوی صاحب فوراً آگے بڑھے، بیٹی کیا ہوا؟ آواز سن کر نور نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن آنکھیں بھر آئیں۔ صرف اتنا کہہ پائی، میں کہاں ہوں؟ مولوی صاحب نے جھک کر ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ تجھے کچھ نہیں ہوگا، اٹھ، اندر آ جا۔ نور نے بمشکل ہلنے کی کوشش کی، مگر جسم جواب دے چکا تھا۔ مولوی صاحب نے دروازے کے قریب اذان دینے والے ملازم کو بلوایا، بنو آجا ذرا، بچے کو سہارا دے کر گھر تک لے جانا ہے۔ دونوں نے مل کر نور کو اٹھایا، اس کا دوپٹہ سنبھالا اور آہستہ آہستہ مسجد کے ساتھ والے چھوٹے سے مکان میں لے گئے۔ مولوی صاحب کی بیوی دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ نور کو دیکھ کر چہرے پر حیرانی آ گئی۔ یہ کون ہے مولوی صاحب؟ مولوی صاحب نے مختصر جواب دیا، مسجد کے دروازے پر ملی، بے حال ہے، اللہ کا بندہ ہوں، نظر انداز نہیں کر سکتا۔
बीवी ने फौरन चारपाई बिछवाई, पानी मंगवाया, चादर निकाली, नूर को लिटाकर उसकी पेशानी पर गीला कपड़ा रखा। दिखावा नहीं, जरूरत है और हमारी जिम्मेदारी है, मौलवी साहब ने कहा और फिर फजर की अजान देने मस्जिद की तरफ पलट गए। नूर आंखें बंद किए लेटी रही। उसे नहीं मालूम था ये कौन लोग हैं, लेकिन पहली बार किसी ने उसे बगैर सवाल के छत दी थी। नींद उसकी आंखों पर मुकम्मल तौर पर छा चुकी थी। नई जगह, नई रोशनी और शायद नई जिंदगी। नूर को मौलवी साहब के घर आए 2 दिन हो चुके थे। कमजोरी अभी बाकी थी, लेकिन चेहरे पर एक खास सी नर्म रोशनी आ गई थी। मौलवी साहब की बीवी, जिसे मोहल्ले वाले बीवी जान कहते थे, उसकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी थी। सुबह सवेरे उसे नाश्ता देती, दोपहर को दवा और शाम में खुद हाथों से उसके बाल संवारती थी। नूर का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था, लेकिन दिल के जख्म अभी हरे थे। वो ज्यादा नहीं बोलती थी, बस सवाल पर सर हिला देती। बीबी जान ने उसका नाम पूछा। नूर ने झिझकते हुए बताया, फिर खामोश हो गई। बीबी जान ने उसके सर पर हाथ रखा। बस नूर ही है तू, रोशनी बन के आई हमारे घर में, बेटी ही कहलाएगी। तीसरे दिन बीबी जान ने उसे एक नया लिबास दिया, हल्के रंग की शलवार कमीज, धुले हुए साफ कपड़े, जिन्हें देखकर नूर की आंखों में हैरानी उभरी। बरसों बाद किसी ने उसे नए कपड़े दिए थे, बगैर तानों, बगैर कीमत। बीबी जान ने कहा, चल पहन ले, अब ये तेरा घर है। नूर कपड़े लेकर अंदर गई और पहने बगैर आईने के सामने खड़ी हो गई। कुछ लम्हे खुद को देखा, फिर आंखें बंद करके लिबास को सीने से लगा लिया। जब वो कपड़े पहनकर बाहर आई तो बीबी जान ने उसे देखकर कहा, बिल्कुल बेटी लग रही है, ऐसी ही तो होनी चाहिए माँ की इज्जत। नूर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ धीरे से बैठ गई और अपने चेहरे पर उतरती खामोशी को संभालने लगी। बीबी जान ने उसके हाथ थाम कर कहा, अब इस घर में तू मेहमान नहीं, अपनी है। चंद दिनों में नूर ने घर के छोटे मोटे काम संभाल लिए। बीबी जान उसे आहिस्ता आहिस्ता खाना पकाना सिखाती रही। ये मिसाला पहले डालना होता है, प्याज जल जाए तो सालन का जायका खराब हो जाता है। नूर खामोशी से सुनती और एक एक बात याद रखती। बीबी जान ने उसे कुरान पढ़ना भी सिखाया, तजवीद के साथ, आहिस्तगी से, नरमी से। नूर को हैरत होती कि लफ्ज़ों का असल जायका कैसा होता है जब कोई मोहब्बत से पढ़ाए। मोहल्ले में उस नई लड़की की खबर फैलना शुरू हो गई। पहले चंद औरतों ने आकर पूछा, बीबी जी ये कौन है, कहाँ के रिश्तेदार है? बीबी जान ने मुख्तसर जवाब दिया, अल्लाह की अमानत है, दरवाजे पर मिली, अल्लाह का नाम लेकर घर ले आए। जवाब सुनकर औरतें खामोश हो जाती, लेकिन पीछे मुड़कर बातें जरूर करती। मौलवी साहब उन बातों से बेखबर थे। नमाज के बाद मस्जिद से वापसी पर मोहल्ले के मर्दों की निगाहें उनके घर की दीवारों पर टिकी होती। किसी ने सीधा कुछ न कहा, लेकिन फजा में शकूक की बू बढ़ती जा रही थी। एक शाम मौलवी साहब ने बीबी जान से कहा, ये मोहल्ला जुबान से तेज है, कल तक हमारे किरदार पर सवाल ना आ जाए। हमने बच्ची की मदद की है, लेकिन अब उसे तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, ऐसा तहफ़्फ़ुज़ जो हमेशा का हो। बीबी जान ने सवालिया नजरों से देखा। मौलवी साहब बोले, हारिस से निकाह करा देते हैं, लड़की को भी साय की जरूरत है और हमें सुकून की। हारिस उनका बड़ा बेटा, समझदार, खामोश और वालिदैन का फरमाबरदार लड़का था। दुकान चलाता था, दिन में कम बोलता, रात में जल्दी सोता। उसने कभी नूर को आंख उठाकर नहीं देखा था और ना कभी कोई बात की थी। मौलवी साहब ने अगले दिन हारिस से बात की, बेटा जो लड़की हमारे घर में है उस पर लोग बात कर रहे हैं, अगर तू राजी हो तो निकाह कर लेते हैं ताकि इज्जत महफूज रहे। हारिस ने कुछ देर सर झुकाया, फिर बोला, अब्बा जी अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे कोई एतराज नहीं। बीबी जान ने यह सुना तो नूर के पास आई, आहिस्ता से कहा, बेटी हमने तुझे बेटी समझा, अब बहू बनाने का सोचा है। हारिस सीधा साधा लड़का है, तुझे सुकून देगा। नूर खामोश हो गई, कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। उसने हारिस के चेहरे में कभी सवाल नहीं देखा था और शायद यही उसे मुतमईन कर रहा था। निकाह की तारीख 2 दिन बाद रखी गई, बहुत सादगी से, सिर्फ 3 गवाह, मौलवी साहब खुद निकाह ख्वां, हारिस, नूर और बीबी जान। निकाह के दिन नूर को सफ़ेद दुपट्टा दिया गया, सादा लिबास और माथे पर हल्का सा टीका, कोई जेवर नहीं, ना बारात ना शोर। निकाह के बाद सबने दुआएं दी और मोहल्ले में खामोशी छा गई। अब मोहल्ले में कोई सवाल न रहा, ना सरगोशियां। नूर को एक नई पहचान मिल चुकी थी और वो पहली बार किसी रिश्ते में पूरे दिल से शामिल हो रही थी। नूर और हारिस का निकाह हो चुका था।
نکاح سادگی سے کیا گیا تھا، نہ کوئی بارات، نہ زیور، نہ تماشا، نہ شور، بس ایک چھوٹے کمرے میں بیٹھے چند لوگ، چند کاغذی دستخط اور ایک زندگی کا فیصلہ۔ نور کو بیٹی سمجھ کر گھر لایا گیا تھا، اب وہ حارث کی بیوی کے طور پر وہیں کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد نور کے لیے زندگی آہستہ آہستہ ایک نیا رخ لینے لگی۔ حارث کمگو، شریف اور نرم مزاج انسان تھا۔ وہ کبھی کسی بات پر زور نہ دیتا، نہ بحث کرتا۔ بی بی جان کا سلوک ویسا ہی رہا جیسا ایک ماں کا اپنی بیٹی سے ہوتا ہے۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کی دعائیں اور رات کو اپنی پرانی باتیں سنانا۔ نور جو برسوں سے صرف گالیاں اور طعنے سنتی آئی تھی، پہلی بار عزت کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ گھر کے اندر کی خاموشیاں پرسکون لگنے لگی تھی، ڈراؤنی نہیں۔ وقت گزرتا رہا، گھر کا نظام معمول کے مطابق چلنے لگا۔ نور نے باورچی خانے کو سنبھال لیا تھا، بی بی جان کے ساتھ مل کر سلائی کڑھائی بھی سیکھنے لگی۔ حارث صبح دکان پر جاتا، شام کو واپس آتا اور نور کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دیتا۔ نور نے بھی اب چہرے پر دوپٹہ لینا شروع کر دیا تھا اور دل میں اعتماد کے کچھ رنگ بھرنے لگے تھے۔ چند مہینے بعد نور کی طبیعت میں نرمی اور تھکن محسوس ہونے لگی۔ بی بی جان نے پرانے تجربے سے سمجھ لیا کہ شاید نور امید سے ہے۔ قریبی کلینک سے تصدیق کے بعد خوشخبری ملی، نور ماں بننے والی تھی۔ گھر میں پہلی بار ایسا ماحول آیا تھا۔ بی بی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولوی صاحب نے شکرانے کی نماز پڑھی اور حارث کے چہرے پر ایک خاموش سی چمک آ گئی۔ نور کے لیے یہ احساس نیا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ اس کے اندر ایک اور جان پل رہی ہے، ایک مکمل، صاف، بے داغ زندگی جسے اس نے اپنے اختیار سے قبول کیا تھا۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں۔ نور کا جسم بدلا لیکن دل پہلے سے زیادہ مطمئن ہو گیا۔ 9ویں مہینے کے اختتام پر نور نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ کمرے میں محلے کی 2 بڑی عورتیں موجود تھیں۔ بی بی جان نے خود پورا وقت اس کے سرہانے بیٹھ کر گزارا۔ جیسے ہی بچے کی پہلی آواز نکلی، گھر کی خاموش دیواریں پہلی بار قہقہوں سے گونج اٹھیں۔ مولوی صاحب نے اذان دی، بی بی جان نے نئے کپڑے پہنائے اور حارث نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر پہلی بار اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نور کو لگ رہا تھا کہ وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب وہ صرف ایک بیوی نہیں، ایک ماں بھی ہے۔ اس کی گود میں وہ بچہ تھا جو اس کی نئی زندگی کا نشان بن گیا تھا، جسے اس نے ظلم کے سائے میں نہیں، عزت کے سائے میں جنم دیا تھا۔ بچے کا نام علی رکھا گیا۔ علی آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ نور اس کے ہر عمل پر نگاہ رکھتی، نیند، کھانا، مسکراہٹ، سب کچھ اس کے لیے اہم تھا۔ حارث بھی بیٹے کے لیے شام کو دکان سے کھلونے، چھوٹے کپڑے اور کبھی کبھار مٹھائی لیا تھا۔ گھر میں وہ پہلا بچہ تھا، اس لیے سب کی توجہ کا مرکز بھی۔ 2 سال مکمل ہونے کو تھے۔ علی اب 2 قدم خود سے چلنے لگا تھا، بولنے کی کوشش کرتا، کبھی نور کو ماں کہتا، کبھی بی بی جان کو بیوی۔ مولوی صاحب اس کی شرارتوں پر مسکرا کر کہتے، یہی گھر کی رونق ہے۔ ایک صبح نور حسب معمول گھر کے کام نپٹا کر بازار جانے کے لیے نکلی۔ آج سبزی لانی تھی۔ بچہ حارث کے پاس چھوڑ کر وہ اکیلی نکلی۔ چادر اوڑھ کر سادہ کپڑوں میں۔ بازار زیادہ دور نہ تھا۔ پرانی گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ سبزی والے کے ٹھیلے پر پہنچی۔ وہ بھنڈی کے بھاؤ پوچھ ہی رہی تھی کہ سڑک کے دوسری طرف کھڑے ایک شخص کی نظر اس پر پڑی۔ درمیانی عمر کا سخت چہرہ اور آنکھوں میں پہچان کی چمک۔ اس نے فوراً موبائل نکالا، نور کی طرف نظریں جمائے، ایک تصویر لی اور تیزی سے مڑ کر گلی میں غائب ہو گیا۔ نور کو احساس نہ ہوا۔ وہ سبزی تولنے میں مصروف رہی۔ کچھ لمحے بعد سبزی لے کر واپس چل دی، پر اسے معلوم نہیں تھا کہ برسوں پہلے ختم ہو چکی ایک نظر آج پھر اس پر آ کر ٹھہر گئی ہے، خاموشی سے، چھپ کر، لیکن بہت کچھ پلٹنے کی تیاری کے ساتھ۔ اسی شام معمول کے کام نپٹانے کے بعد نور نے بچے کو سلا دیا تھا۔ گھر میں سناٹا تھا، سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب اچانک مولوی صاحب کے گھر کے مرکزی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ وہ دستک نہیں، دھماکہ تھا۔ اتنی شدت سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا جیسے کوئی اندر گھسنے کے لیے بےتاب ہو۔ مولوی صاحب نیند سے ہڑبڑا کر اٹھے۔ بی بی جان نے گھبرا کر چادر اوڑھی اور حارث بھی کمرے سے باہر نکلا۔ نور جو اپنے بچے کے ساتھ کمرے میں تھی، ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔ دوسری بار دستک ہوئی اور اس بار پوری دیوار لرز گئی۔ مولوی صاحب دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے 2 نقاب پوش دیوار پھلانگ کر صحن میں کود گئے۔ دروازہ کھلا اور مزید 2 آدمی اندر داخل ہو گئے۔
ان کے چہرے نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے، ہاتھوں میں اسلحہ یا ڈنڈے۔ انہوں نے پورے گھر کو آنن فانن قابو میں لیا۔ بی بی جان چیخنے ہی والی تھیں کہ ایک نقاب پوش نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کرا دیا۔ حارث کو ایک آدمی نے دیوار سے لگا دیا۔ مولوی صاحب کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا گیا۔ نور دروازے پر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے قدم آگے بڑھے لیکن آواز نہیں نکلی۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ سب کچھ سست پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے بچے کو گود میں لیا اور حارث کے پاس آئی۔ بچہ اس کے سینے سے لپٹا ہوا تھا مگر آنکھیں کھلی تھیں۔ نور نے خاموشی سے حارث کو دیکھا، پھر بچہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ کوئی لفظ ادا نہیں کیے، صرف ایک نظر، ایک خاموش التجا، ایک آخری سلام۔ حارث کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن سانسیں رک چکی تھیں، آنکھوں میں بے بسی تیرنے لگی۔ نگاہ پوش نے نور کا بازو تھاما اور دوسرے نے دروازہ کھولا۔ نور کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا گیا، گلی کی طرف لے جایا گیا جہاں ایک سیاہ رنگ کی گاڑی انتظار میں کھڑی تھی۔ نور کو پچھلی سیٹ پر دھکیلا گیا، دروازہ بند ہوا، گاڑی چل پڑی۔ گاڑی میں پہلے سے 2 افراد موجود تھے، دونوں نقاب اتار چکے تھے۔ ان میں سے ایک وہی آدمی تھا جو بازار میں اسے پہچان چکا تھا۔ اس نے نور کو دیکھا، ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو آخر بچ ہی گئی تھی، لیکن قسمت نے ایک اور موقع دے دیا، اب بچ کے کہاں جائے گی؟ نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں ساکت تھیں، چہرہ اسپاٹ، ہاتھ مٹھی میں بند۔ وہ کھڑکی سے باہر سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ نہ اس کے چہرے پر خوف تھا، نہ آنسو، نہ سوال۔ گاڑی شہر سے باہر نکل چکی تھی، سڑک سنسان تھی، دونوں طرف جنگل سا علاقہ تھا۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی، ڈرائیور وقفے وقفے سے بیک ویو مرر میں نور کو دیکھتا، لیکن نور کی نظریں ساکت تھیں۔ ایک لمحہ آیا جب گاڑی ایک خطرناک موڑ پر پہنچی۔ ڈرائیور نے رفتار کم کی لیکن مکمل نہیں روکی۔ نور نے جھٹکے سے دروازے کی کنڈی کھولی اور ایک لمحے میں تیزی سے چلتی گاڑی سے کود گئی۔ گاڑی میں ہڑبنگ مچ گئی۔ ایک آدمی چلایا، بھاگ گئی! ڈرائیور نے بریک ماری، گاڑی رک گئی۔ سب باہر نکلے مگر اندھیرے اور جھاڑیوں میں نور کا پتہ نہ چلا۔ وہ زمین پر لڑکتی ہوئی سڑک کے کنارے جا گری تھی، بازو چھل گئے، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، قمیض پھٹ چکی تھی۔ ہوش ابھی باقی تھا لیکن دھندلا سا۔ اندھیرے کی واپسی سے وہ اندھیرے کو شکست دے کر نکل آئی تھی۔ نور کا جسم سڑک کے کنارے گر چکا تھا، گھاس اور بجری سے الجھتا ہوا، مسلسل لڑکتا ہوا۔ وہ ایک جگہ آ کر ساکت ہو گیا، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، بازو کی ہڈی چٹک گئی تھی، سانسیں دھیمی ہو چلی تھیں اور بینائی دھندلا رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، صرف اتنا یاد تھا کہ وہ گاڑی سے کود گئی تھی اور پیچھے کچھ لوگ تھے جو دوبارہ اسے ماضی کے اندھیرے میں دھکیلنا چاہتے تھے۔ اسی لمحے سامنے سے آتی ایک پولیس کی گاڑی کی تیز روشنی نے نور کے وجود پر پڑتے ہی ڈرائیور کو چونکا دیا۔ وہ فوراً بریک لگا کر رکا۔ پولیس افسر تیزی سے نیچے اترا اور 2 قدم میں نور کے قریب پہنچا۔ وہ سڑک کے کنارے خون آلود حالت میں پڑی تھی، جسم پر گرد، کپڑے پھٹے ہوئے اور چہرہ مکمل زخموں سے بھرا ہوا۔ افسر جھک کر قریب آیا، ہاتھ پیشانی پر رکھا، نبض چیک کی۔ سانسیں کمزور تھیں لیکن تھیں۔ جب اس نے چہرے کو غور سے دیکھا تو لمحہ بھر کو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ جیسے ماضی کے کسی فائل کے اوراق پلٹتے ہوئے اچانک ایک پرانی تصویر میں داخل ہو گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ تو وہی لڑکی ہے، نور، جس کی گمشدگی کی رپورٹ برسوں پہلے میرے پاس آئی تھی، جسے کبھی تلاش نہ کیا جا سکا۔ انسپکٹر جمیل، وہ افسر جو شہر کے پرانے تھانے میں اب بھی ایمانداری کی آخری شناخت سمجھا جاتا تھا، فوری طور پر وائرلیس پر رابطہ کیا۔ ایمرجنسی، ایک زخمی لڑکی ملی ہے، ممکنہ انسانی اسمگلنگ کا شکار، فوری ایمبولینس بھیجی جائے اور تھانے کو الرٹ کیا جائے۔ چند منٹ میں پولیس ایمبولینس آ گئی، نور کو اسٹریچر پر ڈال کر اسپتال لے جایا گیا۔ وہاں کے عملے نے فوری طبی امداد دی، زخم صاف کیے، خون روکنے کی دوا دی گئی اور 2 ٹانکے ماتھے پر لگے۔ ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ چوٹیں گہری تھیں مگر جان بچ گئی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے اہم تھے لیکن خطرہ ٹل چکا تھا۔ انسپکٹر جمیل اسپتال کے باہر بیٹھا رہا، بار بار رپورٹس دیکھتا۔ نور کا پرانا فیس فائل دوبارہ کھل چکا تھا۔ 5 سال پرانی وہ رپورٹ اس کے سامنے تھی، جسے کبھی اوپر والوں کے دباؤ پر بند کر دیا گیا تھا۔ متنازع معاملہ ہے، کسی امیر شخص کا نام ہے، اس وقت کی زبان یہی تھی، لیکن آج زخمی وجود کے ساتھ اس کی زندہ موجودگی نے اس کیس میں نئی جان ڈال دی تھی۔ جمیل نے اسی رات اپنے قابل اعتماد سپاہیوں کو بلایا،
انہیں معاملے کی تفصیل دی اور سیٹھ کی مکمل فائل نکلوائی۔ ان فائلوں میں کئی مبہم نام، بند رپورٹس اور دبی ہوئی گواہیاں تھیں جنہیں ماضی میں نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ جمیل نے ان سب کو ایک بار پھر ترتیب دینا شروع کیا، ہر ثبوت کو جوڑنا شروع کیا تاکہ قانون اس بار اندھا نہ رہے۔ نور کی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔ دوسرے دن اس نے آنکھیں کھولی، آس پاس کا ماحول دیکھا اور دھیرے سے ایک نرس سے پوچھا، بچہ کہاں ہے؟ نرس نے مسکرا کر کہا، آپ محفوظ ہیں، سب ٹھیک ہے، پولیس والے روز آتے ہیں، آپ کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جمیل روز اسپتال آتا، چپ چاپ کھڑا رہتا، ڈاکٹر سے رپورٹ لیتا اور اگلا قدم سوچتا۔ اس نے نور سے فوراً کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی، جانتا تھا وقت لگے گا، اعتماد واپس آئے گا اور جب وہ بولے گی تو سب خود بخود سامنے آ جائے گا۔ چند دن میں نور نے ہوش میں آ کر جمیل کو پہچان لیا، وہی افسر جو برسوں پہلے اس کی تائی کے ساتھ آیا تھا جب ماں کے مرنے کے بعد یتیم خانہ بھی ایک خطرہ بن گیا تھا، مگر تائی نے عدالت میں کفالت کا دعویٰ کر کے اسے گھر واپس بلوا لیا تھا۔ جمیل نے آہستہ سے کہا، اس بار تو کسی کے حوالے نہیں کی جائے گی، اس بار تیرا انصاف مکمل ہوگا۔ جمیل نے اب کیس کو باقاعدہ ایکٹیو کر دیا، سیٹھ کے خلاف ثبوتوں کو دوبارہ اکٹھا کیا، سابقہ ملازمین سے رابطے کیے، موبائل ڈیٹا نکلوایا اور نور کے اغوا کی رات کی CCTV کیمرے کی فوٹیج حاصل کی۔ گاڑی کا نمبر، بندے کے چہرے، کالز کا ریکارڈ، سب کچھ ایک ایک کر کے جوڑ لیا گیا۔ 5ویں دن سیٹھ کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ اس کے 2 ملازمین پہلے ہی غائب تھے، لیکن ایک تیسرا ملازم جو گاڑی چلا رہا تھا وہ پکڑا گیا۔ تفتیش میں سب اگل دیا، سیٹھ کے احکامات، نور کی شناخت اور وہ رات جب اسے اٹھایا گیا۔ سیٹھ کو اسی رات گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی پکڑے گئے جن کے خلاف ماضی میں بھی مشتبہ سرگرمیوں کی رپورٹس موجود تھیں، مگر کبھی کارروائی نہ ہوئی تھی۔ نور کو یہ سب پتہ چلنے لگا۔ جمیل نے اسے خود آ کر بتایا، بس اب چند دن اور عدالت فیصلہ سنائے گی اور یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ نور خاموش رہی، آنکھوں میں ایک نمی آئی مگر وہ آنسو نہیں تھے، وہ برسوں بعد کسی طاقت کے نیچے نہیں، قانون کی پناہ میں تھی۔ اس کے زخم ٹھیک ہو رہے تھے اور اس کی زبان خاموشی سے شکر ادا کر رہی تھی۔ اندھیرے کا ٹکراؤ مکمل ہو چکا تھا اور روشنی نے قدم رکھ دیا تھا۔ نور نے انسپیکٹر کو مولوی صاحب کے گھر آنے، نور کو اسپتال سے ڈسچارج ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ انسپیکٹر جمیل نے خاموشی سے مولوی صاحب کو اطلاع دی تھی کہ نور زندہ ہے، محفوظ ہے اور جلد گھر لوٹے گی۔ جب وہ اسپتال کے گیٹ سے باہر نکلی تو مولوی صاحب، بی بی جان اور حارث وہاں کھڑے تھے۔ حارث کی گود میں علی تھا جو مکمل 2 سال کا ہو چکا تھا۔ نور کو دیکھتے ہی علی نے باہیں پھیلائیں اور ماں کی صدا دی۔ نور کی ٹانگوں سے زمین کھسکنے لگی۔ وہ 2 قدم بڑھ کر بیٹے کو سینے سے لگاتے ہی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ بی بی جان اور مولوی صاحب نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ نور کے آنسو بہتے گئے۔ بی بی جان نے ماتھے پر بوسہ دیا، بیٹی ہم نے تیرا انتظار کیا، ہر دن، ہر رات۔ نور کی واپسی صرف ایک عورت کا لوٹنا نہیں تھا، یہ عزت، صبر، قربانی اور دعا کا لوٹانا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو محلے میں سب کو خبر ہو چکی تھی۔ وہی لوگ جنہوں نے پہلے سوالات کیے تھے اب دروازے پر آ کر سر جھکا کر کہہ رہے تھے، بی بی ہمیں معاف کر دینا، ہم تیری سچائی کو نہ پہچان سکے۔ نور نے کسی کو کچھ نہ کہا، بس مسکرا دی۔ اب کسی بات کا جواب دینا ضروری نہیں رہا تھا۔ ادھر سیٹھ کو مکمل قانونی کارروائی کے بعد جیل بھیج دیا گیا تھا۔ انسپیکٹر جمیل نے کیس بند ہونے سے پہلے عدالت میں تمام گواہیاں، ویڈیو، آڈیو اور پرانی فائلیں جمع کروائیں۔ عدالت نے فیصلے میں کہا، یہ جرم صرف ایک لڑکی پر نہیں، پورے سماج پر ہے، مجرم کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن سزا سننے کے 1 ہفتے بعد سیٹھ کو جیل میں دل کا دورہ پڑا۔ اسپتال لے جاتے وقت وہ آخری بار بولا، مجھے کوئی ہاتھ لگانے والا نہ ہو، لیکن نہ کوئی بیٹا ساتھ تھا، نہ بیوی، نہ خاندانی عزت۔ ہتھکڑی لگی ہوئی لاش کو جیل کا عملہ دفن کرنے گیا۔ جنازے میں صرف 3 قیدی تھے اور ایک خاموش مولوی۔ ادھر نور کا گھر اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب کی مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اور لوگ ان کی دیانتداری کو مثال کے طور پر پیش کرنے لگے تھے۔ نور کی زندگی میں اب کوئی خفیہ دروازے، بند کمرے یا زور زبردستی کا سایہ نہیں رہا۔ علی اب 2 سال کا ہو چکا تھا، صاف بولتا، بھاگتا، ہنستا اور امی کہہ کر نور کی گود میں چڑھتا۔ حارث اور نور کے درمیان رشتہ وقت کے ساتھ مزید گہرا ہو گیا۔ دونوں کم بولتے لیکن ایک دوسرے کو پوری طرح سمجھتے۔
حارث نے کبھی اس سے اس کے زخموں کا حساب نہیں مانگا اور نور نے کبھی اس سے اپنا دکھ چھپایا نہیں۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ تھا، ایک دوسرے کو مکمل کرنے کا معاہدہ۔ نور دن کا زیادہ تر وقت گھر کے کام، علی کی پرورش اور بی بی جان کے ساتھ سلائی و قرآن سیکھنے میں گزارتے۔ حارث اپنی پرانی دکان کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتبہ نور بیبی سلائی سینٹر بھی لگا چکا تھا، جہاں محلے کی بچیاں آ کر قرآن پڑھتی اور سلائی سیکھتی۔ محلے کی وہی عورتیں جو پہلے اسے تانے دیتی تھیں، اب اپنی بیٹیوں کو اسے سیکھنے بھیجتی اور کہتے، نور بی بی، آپ جیسی بہادر بیٹی ہر گھر میں ہو تو بیٹیوں کی نصیب خود بدل جائے۔ ایک صبح جب سبزیاں ختم ہو گئیں، بی بی جان نے کہا، بیٹی آج بازار سے سبزی لیا، علی کو چھوڑ جا، میں دیکھ لوں گی۔ نور نے ہنستے ہوئے علی کو چوم کر ماں کی گود میں دیا، چادر اوڑھی اور سادہ لباس میں بازار کی طرف نکل گئی۔ وہی راستے، وہی گلیاں، وہی پرانا بازار، لیکن نور اب وہ نور نہیں تھی۔ وہ اب کمزور، مظلوم یا سہمے ہوئے وجود کا نام نہیں تھا۔ اب وہ پورے محلے میں ایک باعزت عورت، ایک مکمل ماں اور ایک باوقار بیوی کی حیثیت رکھتی تھی۔ سبزی والے ٹھیلے سے سبزی لیتے وقت اس نے پرانی سڑک کی طرف ایک نظر ڈالی، وہی سڑک جہاں کبھی کسی نے اسے پہچانا تھا، جہاں سے ایک فون کال ہوئی تھی اور سب کچھ بدل گیا تھا۔ مگر آج وہ سڑک خاموش تھی، جیسے وہ خود بھی نور کے دل کا سکون دیکھ کر خاموش ہو گئی ہو۔ سبزی لے کر واپسی پر نور گلی کے موڑ پر آ رکی، کچھ لمحے کھڑی رہی، ارد گرد نظر دوڑائی، نہ کوئی خوف، نہ تعاقب، نہ سایہ۔ پھر اس نے سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ دھوپ ہلکی سی تھی، بادلوں کے درمیان سے ایک نرم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، کوئی دعا نہیں کی، کوئی فریاد نہیں کی، صرف خاموشی سے سانس لیا۔ برسوں کی تھکن جیسے ایک لمحے میں اتر گئی ہو۔ پھر اس نے قدم آگے بڑھائے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اب زندہ تھی، محفوظ تھی، اور سب سے بڑھ کر پرسکون۔ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو، سچ اور صبر آخرکار فتح پاتے ہیں۔ ایک عورت کی خاموشی کبھی کبھار سب سے بلند آواز بن جاتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔